اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس سب کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی طرح کا حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس زمین کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی طرح یہ کائنات فنا کر دی جائے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، اور ہر انسان اپنے اپنے مال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والے مختلف آفات سے بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانی کیا ہوگی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ پیارے دوستو، اس آخری رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے اور قرب و قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پہلے دوستو، قیامت کے ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ پہلے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ وہ اس سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا، قیامت قائم ہوگی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اس طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعد کا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے بہت ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامت متوسطہ یا علامت صغری کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامت قریب یا علامت کبری کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانی ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہو جائیں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمانے آپس میں مل نہ جائے اور قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پہلے دوستو، نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا،
رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا۔ اس کے بعد یہ پاک اور ببرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک آواز آئے گی تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت ضائع ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آخری رمضان میں ایک چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذوالحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی، اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گرا جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پہلے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ پہلے دوستو، جس رمضان کے اندر یہ تمام نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس رمضان المبارک کی 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔